کہ اے مسلمانوں، جب تم ایک مقررہ وقت تک کے لیے ادھار کا معاملہ کرنے لگو، خواہ اس طرح کے ادھار کی تجارت کرو یا ادھار سے تجارت کرو، تو تم اس کی دستاویز لکھ لیا کرو، اور اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی جاننے والا، پرہیزگار، قانون کی سمجھ رکھنے والا منشی تمہارے درمیان بیٹھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، اذا، جب، تداینتم، تم معاملہ کرو، بدین، ادھار کا، الی اجل، ایک مدت تک، مسمی، مقررہ، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو۔ اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے، مگر یہ اصول سارے انسانوں کے لیے ہیں کہ جو کوئی بھی دستاویز لکھے ان اصولوں پر لکھے۔ یعنی اے مسلمانوں، جب تم آپس میں ادھار کا لین دین کرو کہ مال ادھار قیمت پر بیچو یا قیمت نقد لے کر مال ادھار دو، اور اس میں میعاد مقرر ہو یعنی وقت مقرر ہو، تو اس کے لیے دو حکم ہیں۔ ایک یہ کہ فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو۔ یہ حکم خواہ قرض دینے والا ہو یا لینے والا سب کو ہے، یعنی تم سب اس قرض کو لکھ لو یا لکھوا لو۔ یہاں دراز مدت کے قرض مراد ہیں، جن میں بھول چوک کا خطرہ ہو وہ لکھے جائیں گے۔ ایک آدھ گھنٹے کا قرض ہو، کوئی چیز خریدی، جیب میں پوری رقم نہیں ہے، کہہ دیا کہ ابھی گھر سے بھجوائے دیتا ہوں یا کل تک پہنچ جائے گی، اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں کہ اتنی سی مدت میں بھول چوک اور جھگڑے شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں۔ یہ حکم استحبابی ہے، اور اگر وجوبی ہو تو سورہ بقرہ آیت نمبر 283 سے منسوخ ہے، یعنی یہ حکم واجب نہیں ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے بارہا ادھار کے معاملات بغیر تحریر بھی کیے۔ خود لکھنا اور کسی سے لکھوانا دونوں ہی اس میں داخل ہیں، بلکہ کسی تیسرے سے لکھوانا زیادہ بہتر ہے، بلکہ لکھواتے وقت گواہوں کی موجودگی اور ان کی گواہی ڈلوا لینا بہت ہی مناسب ہے۔ وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھ دے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتبم، کاتب، بالعدل، انصاف سے، یعنی جو لوگ یہ قرض کا معاملہ کر رہے ہیں ان کے درمیان کاتب بیٹھ کر انصاف کے ساتھ صاف صاف دستاویز لکھے، یا یہ کہ جاننے والا، پرہیزگار، متقی کاتب دستاویز لکھے، کیونکہ اس طرح کی دستاویز ہر لکھا پڑھا آدمی نہیں لکھ سکتا، کہ اس کے لیے قانون کی سمجھ ہونا بھی ضروری ہے۔ وہی شخص لکھ سکتا ہے جس کو قانون کی سمجھ ہو، یعنی کوئی شاندار قانون دان کاتب دستاویز لکھے۔ ولا، اور نہ، یا با، انکار کرے، کاتب، کاتب، ان یکتبا، کہ وہ لکھے، کما، جیسے، علمہ اللہ، سکھایا اس کو اللہ تعالیٰ نے، فلیکتب، پس چاہیے کہ لکھ دے، یعنی کاتب کو چاہیے کہ دستاویز ایسی ہی لکھے جیسے اللہ نے اسے لکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی سچی اور صاف صاف دستاویز لکھے، یا جب کاتب کو لکھنے کا کہا جائے تو وہ ضرور لکھ دے، انکار نہ کرے۔ خیال رہے کہ یہ امر بھی استحبابی ہے، وجوبی نہیں، یعنی واجب نہیں، اور اگر وجوبی ہو تو منسوخ ہے۔ اب اس آیت کے اس حصے کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم ایک مقررہ وقت تک کے لیے ادھار کا معاملہ کرنے لگو، خواہ اس طرح کے ادھار کی تجارت کرو یا ادھار سے تجارت کرو، تو تم اس کی دستاویز لکھ لیا کرو، اور اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی جاننے والا، پرہیزگار، قانون کی سمجھ رکھنے والا منشی تمہارے درمیان بیٹھے، تاکہ وہ دونوں کی بات سن سکے، اور وہ سچی، صاف، واضح عبارت میں ایسی دستاویز لکھے جس میں قرض کی مدت اور سارے معاملات کی پوری تفصیل ہو۔ مثلاً قرض 1 ماہ کی میعاد پر لیا، جس کی مدت فلاں تاریخ، فلاں دن، فلاں مہینہ اور فلاں سن سے شروع ہو کر فلاں تاریخ، فلاں مہینہ، فلاں دن پر ختم ہوگی، اور یہ قرض فلاں جگہ دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ کاتب کو چاہیے کہ ضرور لکھ دیا کرے، کیونکہ اسے یہ ہنر رب نے دیا ہے، وہ رب کا شکریہ ادا کرے، اس طرح کے لوگوں کے کام آئے۔ یا کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، اور جیسا اسے رب نے سکھایا ویسی ہی دستاویز لکھے، صاف صاف اور سچی سچی، اپنی طرف سے کچھ کمی بیشی نہ کرے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔